بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ماشاءاللہ بہت پیارے نوٹس بھی بنا رہے ہو، اور جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو اپنے عمل میں بھی لانے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو یہ بڑی پیاری سی ایک تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہمیں وقت کی ویلیو بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وقت کی ویلیو بتائی جا رہی ہے کہ ہماری توجہ کن چیزوں پر لگتی ہے، ہماری فکریں کن چیزوں پر ہیں۔ وہ صرف ہماری فکریں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ان کو ہم بہت قیمتی چیز دے رہے ہیں اپنی، اور وہ کیا ہے؟ وقت۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ چوز وائزلی، بہت سوچ سمجھ کے اپنی کسی چیز پر جو فکریں لگانی ہے بہت سوچ سمجھ کے لگانی ہے، اپنی توجہ جن چیزوں پر لگانی ہے بہت سوچ سمجھ کے لگانی ہے۔ کیوں؟ بیکاز ٹائم از لائف، سو وی ہیو ٹو گیو ویلیو ٹو آور ٹائم بینگ اے مومنٹ۔ اٹس ویری 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 امپورٹنٹ مائی ڈیئر گرلس۔ سو اگر میں کوئی اپنا وقت لگا رہی ہوں کسی ایسی گیدرنگس میں جہاں پر میرے دین سے جڑی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، یہاں میں بہت ہی شاپنگز کر رہی ہوں بے وجہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے، دل کے سکون کے لیے، یا کسی اور طرح کی ڈسٹریکشنز ہیں، کسی اور طرح کی انٹرٹینمنٹس چل رہی ہیں جن کو آج کل می ٹائم بھی کہا جاتا ہے، رائٹ؟ اگر یہ میں سب کچھ کر رہی ہوں میری پیاری بہنوں، تو یقین جانیں اس میں تو آپ کی کام کی بھی ویلیو نہیں اور آپ کے وقت کی بھی ویلیو نہیں، لیکن میرا اللہ بڑا پیارا قدردان ہے۔ انسان کی قدر کریں یا نہ کریں، میرا اللہ ہمارا بہت بڑا بہت پیارا قدردان ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کے لیے یہی وقت اللہ کے لیے عبادت میں لگا رہے ہیں، اس کی کتاب کو سیکھنے میں لگا رہے ہیں، یا جیسے ماشاءاللہ سے آج آپ سب یہاں پر موجود ہیں دین سیکھنے کے لیے اور صحابہ صحابیات اور تابعین کے زندگیوں کے بارے میں جاننے کے لیے، تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس میں اللہ آپ کی قدردانی کرے گا۔ یہ علم ایک ایسا علم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی عزت نوازتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آخرت میں تو درجات بلند ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ چلیں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنے لگی ہوں، اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ میں آپ کو دے رہی ہوں یہ 24 باکسز، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ 24 باکسز بڑے پیارے پیارے سے میں نے آپ لوگوں کو ڈیکوریٹ کر کے دیے، اور آپ نے اپنی مرضی سے ان کو فل کرنا ہے، اور میں نے آپ کو آپ کی چوائس دے دی، اپنی مرضی سے جو بھی اس کے اندر فل کر سکتے ہو تو کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے اس کو صرف اور صرف اپنی گروسری کی چیزوں کے ساتھ فل کر لیا، کسی نے اپنے کپڑوں کی شاپنگ کے ساتھ ان کو فل کر لیا، کسی نے پارٹیز کی اور ان کی ڈیکوریشنز اور وہ ساری لگژری چیزوں کے ساتھ ان کو فل کر دیا، اور کچھ تھوڑے بہت عقل مند تھے، انہوں نے اپنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں تھیں، کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ ڈیکوریشن کا، کچھ کپڑے اور کچھ کتابیں، وہ ہر طرح کی چیز انہوں نے ایک ہی باکس میں فل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ یہ باکس پیک کر دیں، یہ ڈبے پیک کر دیں، اور اب یہ آپ کبھی بھی نہیں کھول سکتے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ کبھی بھی نہیں کھول سکتے، ہاں لیکن ایک ٹائم آئے گا جب آپ یہ کھولیں گے، لیکن اس سے پہلے اب آپ یہ کبھی بھی نہیں کھول سکتے۔ اب آپ کو کیسا لگے گا؟ کیونکہ اب تو وہ پیک ہو گئے، اب وہ کبھی کھلیں گے نہیں، اور آپ کو یہ بھی ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ باکسز کھولے جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ 24 باکسز آپ کے ایک گھنٹے میں 24 آورز ہیں، آپ کے یہ 24 گھنٹے ہیں، جو جیسے جیسے گزر رہا ہے آپ اس کو پیک کر کے رکھتے جا رہے ہیں، اور یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ایک گھنٹے کے باکس کو کن چیزوں کے ساتھ پیک کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں اب آپ ان کو دوبارہ کبھی بھی نہیں کھول سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہاں ایک وقت آئے گا جب آپ ان کو کھولیں گے، تو وہ وقت کون سا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ آخرت کا وقت ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے،
ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ میرا ایک ایک گھنٹہ میں نے کیسے گزارا تھا. تو اگر سپوز اب اگر کسی کا باکس یہ کھلے گا اور اس میں سے بہت ہی بدبو سی آ رہی ہوگی، رائٹ، اتنی دیر بند رہا اور ہمیں نہیں پتا وہ کتنی دیر بند رہے گا، اور اگر اس میں سے کوئی بدبو آتی ہے اور وہ بدبو کسی کے گناہوں کی ہوتی ہے یا وقت کے ضیاع کی ہوتی ہے، اور وقت نعمت ہے نا، نعمت کو ضائع کرنے کی ہوتی ہے، یا کسی بھی اور برے عمل کی ہوتی ہے، تو اس وقت دل کیسا محسوس کرے گا؟ ہم نے کبھی اس چیز کو سوچنے کی کوشش کی؟ لیکن اس ٹائم صرف حسرتیں ہوں گی، پچھتاوے ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ندامت ہوگی، شرمندگیاں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کسی کا باکس کچھ ایسا کھل جاتا تو. لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ اگر یہ باکس کوئی کھولے آپ میں سے ماشاءاللہ انشاءاللہ، اور وہ اس باکس کو جب کھولے تو اس میں سے خوشبودار پھول نکلیں، جو آپ کی نیکیاں ہوں، آپ کی اخلاص کے ساتھ ادا کی گئی نمازیں ہوں، اچھے اخلاق ہوں، لوگوں کی مدد ہو، دین کا علم سیکھنا ہو. فار ایگزامپل جیسے آپ ایک گھنٹہ یہ دین کے علم کو سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ کا ایک گھنٹہ تو انشاءاللہ نیت خالص ہے، تو یہ ایک گھنٹہ تو انشاءاللہ آپ جو پیک کر رہے ہیں وہ بہت پیارے خوشبودار پھولوں کی شکل میں جب کھولے گا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو پھر آپ ریئلائز کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. تو پھر اگر باکسز جتنے بھی پیک ہو رہے ہیں ہمارے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سارے کھلیں گے اور ان میں سے خوشبودار پھول نکلیں گے، تو پھر تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوئے گی. تو یہ آج ہم پر ہے کہ ہم اپنے ان باکسز کو کیسے پیک کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چوائس دے دی ہے، تو یہ ہم کسی بھی طرح کا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے ایک ایک گھنٹے کا جو ایک ایک باکس ہے اس کو کیسے پیک کرنا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ چوز وائزلی. اپنا کام، اپنا وقت آپ جن جن کاموں پر لگا رہے ہیں بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ لگائیں. اگر آپ ایک گھنٹے کی ایک کلاس نہیں لیتے ہیں تو وہ ایک گھنٹے کے بدلے میں آپ ذرا کبھی سوچئے گا کہ وہ جو ایک گھنٹہ آپ نے سیکھا نہیں، علم نہیں سیکھا، دین کا علم نہیں سیکھا یا کوئی علم نہیں سیکھا، اچھی بات نہیں سیکھی، وہ ایک گھنٹہ آپ کا کہاں گیا، وہ وقت آپ کا کہاں جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ترجیحات کون سی ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے نا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے. نیت خالص ہوگی، لوجہ اللہ ہوگی، اللہ کی رضا مقصود ہوگی. تو جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جو آپ ایک گھنٹہ یہاں پر گزار رہے ہیں نا، یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ وہ لمحے ہیں جو آپ کی جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر رہے ہیں، اور وہ راستہ جو جنت میں لگے ہوئے دروازوں کو کھولنے کا سبب بنے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. اور یہ وہ راہیں ہیں، یہ وہ دروازے ہیں کہ جب جنتی وہاں سے گزریں گے تو وہاں پر آپ کو سلامتی کے لیے کون ہوں گے؟ وہاں پر فرشتے موجود ہوں گے جو آپ پر سلام بھیجیں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ اپنی جگہ پر، کیا ہی خوب درجے پائے تم نے، کیا ہی خوب تم نے مقام پا لیا بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا تھا. تو صبر کس چیز کا تھا؟ وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات نفس پر صبر کیا تھا ہم نے. اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی جان کو، اپنی خواہشات کو بہت ساری چیزوں، بہت سارے گناہوں سے روک دیا تھا. اگر ہم کسی پارٹی میں گئے تھے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، بہت پیارے پیارے حسین لگ رہے تھے، ہمارا بھی جی چاہ رہا تھا، لیکن نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس وقت جبر کیا تھا. وہ صبر کا بدلہ یہ انشاءاللہ. تو یہ جو وقت ہے نا، اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیا کریں. بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں نا بڑی سکون سے مل رہی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں اور ہم ان چیزوں کو بڑا فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر کلاس کا جو زوم روم ہے وہ 10-15 منٹ پہلے اوپن ہوتا ہے اور اس میں سوالات اور جوابات کا، یہاں پر ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، سوالات اور جوابات کا اگر کوئی سیشن چلتا ہے تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی پختگی آئے، ہمیں مزید سیکھنے کا موقع ملے. اگر ایک چیز آپ کو بہت آسانی سے مل رہی ہے، جس کے لیے آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا میری پیاری بہنوں، آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے، آپ نے صرف اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں آرام سکون سے بیٹھے صرف ایک سکرین پر کلک کرنا ہے اور آپ کو علم کا ذخیرہ مل رہا ہے، تو وائی نوٹ؟ پھر کیوں ہم اتنے لیزی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بچہ کوئی اسکول جاتا ہے تو ہم اس کو چھٹی نہیں کرنے دیتے کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ فیس کٹ جائے گی، فائن ہو جائے گا، رائٹ.
بچے کو فائن ہو جائے گا، فائن پے کرنا پڑے گا، بچے کے کلاس میں نمبر کم آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم پے کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم انہی چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں جس پر ہم کچھ پے کر رہے ہیں اور پھر ہمیں مل رہی ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین راستے کھولے ہیں اور آپ کو اگر علم گھر میں بیٹھے بہترین طریقے سے دیا جا رہا ہے تو وائی ناٹ؟ کیوں نہیں پھر ہم لیتے ہیں ان چیزوں، پھر ہم لیزی کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اور یہ جو وقت ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں ہے کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آپ اپنے وقت کے لیے جواب دے ہوں گے اس ٹائم پہ کہ آپ نے اپنا وقت کن چیزوں پہ گزارا تھا. کون سے 5 سوال ہیں جن میں سے وہ جب تک آپ ان کے جواب نہیں دیں گے نا، آپ کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے. ان میں سے ایک وقت ہے کہ آپ نے اپنا وقت کہاں گزارا تھا اپنی جوانی کا. تو یہ جو آخرت کا ایگزام ہے نا، آج کل ماشاء اللہ بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کلاس میں بھی اس لیے نہیں کہ ان کے ایگزامز چل رہے ہیں. تو وہ ایگزامز ہیں، اور کتنی دنیا کی ٹینشن ہے نا، اور کتنے لمبے لمبے پیپرز، اتنی لمبی لمبی کتابیں، کوئی عربی میں بھی چل رہی ہے، کوئی انگلش میں بھی چل رہی ہے، کوئی اس کی فارسی میں بھی چل رہی ہے، کوئی اسلامیات میں ہے، پھر کیا کیا سبجیکٹس، بیالوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اناٹمی، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہم پڑھتے اس دنیا کے لیے. لیکن آخرت کے لیے تو ہمیں صرف ایک کتاب دی گئی ہے میری پیاری بہنوں، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس ایک کتاب کو پڑھنے کا. اور پھر جو آخرت میں سوالات ہوں گے نا، وہ کویسچن پیپر بھی لیک کر دیا اللہ نے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کویسچن پیپر بھی لیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا سوالات کیے جائیں گے. اس کے باوجود اگر ہم ان سوالات کے جوابات کی تیاری نہیں کریں گے میری پیاری بہنوں، تو پھر اپنی درستگی کی اشد ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں سنجیدہ ہونے کی اشد ضرورت ہے. تو اپنی فکروں کا جائزہ لیں. ہماری فکریں کن چیزوں پر لگ رہی ہیں؟ ساری فکریں ہماری بچوں کی، ہماری صرف اس دنیا کے لیے لگ رہی ہیں. اچھے ایگزامس دے دے، اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے، بچوں کا کھانا ٹائم پر بن جائے. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کے فرائض میں ہیں، لیکن آپ اپنی ساری فکروں کا محور ان چیزوں کا نہ بنا لیں. اپنی، چونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت میں ہم نے سب نے اکٹھے انجوائے کرنا ہے نا. تو اس میں بچے بھی ساتھ ہونے چاہیے، شوہر بھی ساتھ ہونا چاہیے، بہن بھائی ماں باپ سب ساتھ ہونے چاہیے. تو اپنی فکروں کا جائزہ لیں کہ یہ ساری اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بھی کچھ بچایا ہم نے کہ نہیں. اکثر لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں یا کچھ دین کا کورس کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اچھا تو تم یہ کر رہی ہو، اس کے بعد کیا کرو گی؟ اتنا کوئی فور گرانٹیڈ سا یہ کویشچن ان کو ہوتا ہے نا. اچھا اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ اور جو بیچاری کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ایک دم سے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے دوسرے کے سوال سے کہ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں اس کے بعد کیا کروں گی. تو میری پیاری بہنوں، قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، کہہ دو، یعنی کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کہہ دو یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوش ہو جائیں. اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. وہ کون؟ اس وقت آپ کے کمرے کی 4 دیواری کے باہر، آپ کے گھر کی 4 دیواری کے باہر جو دنیا فنکشن کر رہی ہے، یعنی کہ جیسے دنیا چل رہی ہے، وہ بہت بڑے بڑے لگژری گھروں میں رہ رہے ہیں، لیوش گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، بہت 5 اسٹار ہوٹلز میں اس ٹائم کھانے کھائے جا رہے ہیں، بہت بڑی بڑی پارٹیز ہو رہی ہیں، برانڈڈ شاپنگز ہو رہی ہیں. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. کوئی اس ٹائم ملین ایئر کا ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوگا، کوئی اس ٹائم کچھ کر رہا ہے، کوئی اس ٹائم کچھ کر رہا ہے. آپ ہی یہاں پر اللہ کے دین کے لیے، دین سے جڑی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور جب کوئی کہے نا کہ اس سے کیا ملے گا تمہیں یہ کر کے، تو ان کو بتائیں کہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا جمع کر رہی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرے اللہ نے کہی ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اس پر خوش ہو جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اسی علم کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ہمارے پاس جب وقت نہیں ہوتا، تب ہم، جب ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے اور کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، تو پھر تو ہم نے کلاس لے لی. لیکن جب ہمارے پاس بہت سارے دنیاوی کام ہے، پھر ہم نے کلاس چھوڑ دی. تو اللہ کے ساتھ محبتوں کو خالص کرنا ہے ہم نے، اس دین کے ساتھ محبتوں کو خالص کرنا ہے ہم نے. سوری ٹو سے، ہماری محبتوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنت کی ضرورت ہے. اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے، اپنی فکروں کا جائزہ لینا ہے ہم نے. Why? Not everyone gets the chance to learn Allah subhanahu wa ta'ala words. Not everyone has guidance, health or time. Take nothing for granted. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، جن کے پاس صحت نہیں ہے.
جن کے پاس وقت نہیں ہے میری پیاری بہنوں، تو اللہ نے آپ کو وقت دیا، آپ کو جوانی دی، آپ کو صحت دی، پھر آپ کو ہدایت دی کہ آؤ اور علم حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس ٹائم جو ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں کو ایک پیغام جاتا ہے، وہ سب کے سب لوگ ہی یہ علم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی ہدایت اسی کو ہی دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے دن سے جڑے ہیں اور ریگولر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے 5-10 منٹ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے آنسر کویسچنس کے سیشن کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی علم میں اضافہ کریں، آپ سب کے جذبوں کو ایسے ہی تر و تازہ رکھیں، آمین اللہم آمین۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں، آپ مجھے میسیجز پہ بتائیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کیا چل رہا ہے؟ اس میں ایک شیفرڈ ہے، رائٹ، اور ایک بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور وہ اس کو ہانک رہا ہے، اور وہ جہاں جہاں ہانکے گا بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے پیچھے چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم والے لوگ ہیں، ہم قرآن اور دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں میری پیاری بہنوں۔ ہم کوئی بے شعور ہجوم نہیں ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کہ جسے کوئی ہانکنے کے لیے آئے گا تب ہی ہم کچھ کریں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قدر خود کرنی ہے، ہمیں اپنے ہر لمحے کا حساب خود دینا ہے۔ جو وقت دین سیکھنے میں مل رہا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانیے، اسے معمولی مت سمجھیں اور اسے ضائع نہیں کرنا۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور ہم نے اپنی اس زندگی کو، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور یہ کوششیں میں نے خود کرنی ہے۔ میں خود کروں گی تو میرا اللہ میرا مددگار ہوگا۔ میں خود کوشش نہیں کروں گی، میں صرف دوسروں کو کہتی رہوں گی کہ اچھا آپ بھی قرآن سیکھنی ہے، میرا بھی بہت جی چاہتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ میں بھی کسی طرح سے اس میں حصہ لے لوں، میں بھی، اللہ میرے بھی ٹائم میں برکت ڈال دے، میں بھی کسی نہ کسی طرح قرآن سیکھنا شروع کر دوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نا ہمارے زبانی دعوے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا۔ اپنے علم، یہ جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ جو بھی آپ میں سے جن طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، کوئی بیمار ہے ہاسپٹلس میں، جو کوئی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کر دیں، آمین اللہم آمین۔ یہ سسٹر ثنا منصور کہہ رہی کہ یہ ہاسپٹل میں، ان کی ساس سسٹم ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، لیکن یہ وہاں پر سے کلاس لے رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ کیوں نہ پیار کرے پھر ایسے لوگوں سے، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی اتنی مصروفیات ہیں اور ہم کلاس نہیں لے سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سسٹر ثنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کر دے، آپ کی ہر مشکل کو، آپ کے ہر دکھ کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و عافیت میں بدل دے، آمین اللہم آمین۔ جو آج ہم آیت اپنے قرآن جار میں ڈالنے جا رہے ہیں میری پیاری بہنوں، یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 کے خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو دلوں کا اطمینان کن لوگوں کو پہلے ملا کرتا ہے، پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ دل ہیں یہ جن دلوں میں ایمان گہرائیوں تک پہنچ گیا ہوتا ہے، اور ان کے صرف زبانی دعوے نہیں ہوتے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جس اطمینان کی بات کی جا رہی ہے نا یہاں پر، وہ اطمینان دل کا سکون ہوتا ہے، اس میں چین ہوتا ہے، اس میں ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، اور ایک بڑا خاص قسم کا آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا ہوتا ہے۔ قرآن کا ذکر آپ کے دلوں کو ایسا اطمینان دے دیتا ہے۔ جب آپ قرآن سے نہیں جڑے ہوتے نا، تو کوئی آپ کو آنکھیں بھی نکالتا ہے نا تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، اور آپ اپنے آپ میں کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ قرآن سے جڑنے کے بعد کوئی آپ کو بڑے سے بڑا مذاق بھی کر جائے نا تو آپ ہنس دیتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ دل کا کیا سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز اہم ہے اور کون سی غیر اہم ہے۔ تو پھر جو غیر اہم ہوتی ہے نا، آپ ان پر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو دلوں کا سکون مل گیا ہوتا ہے، آپ کے مزاج میں خاص قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ ہے دلوں کا اطمینان جو قرآن سے جڑنے کے بعد ہمیں مل جاتا ہے۔ تو جس اللہ کے ذکر کی جہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو اگر میں صرف زبانی تسبیح پھیرتی جا رہی ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اگر میں صرف تسبیح پہ رہی ہوں تو میرے دل بھی ماننا چاہیے اس چیز کو کہ میں کیا بول رہی ہوں، کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرا دل مان رہا ہے اس چیز کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ ہاں، اگر میرا دل مان رہا ہے تو کیا میرے عمل میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ میرے ہر ایکشن میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، یا میں نے اپنی نفس کی خواہشات کو سب سے بڑا بنایا ہوا ہے؟
تو اگر آپ مانتی ہیں، آپ تسبیح کرتی ہیں اللہ اکبر کی، اور آپ کا دل بھی مان گیا کہ آپ واقعی ہی اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہمارے عمل میں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہاں پر تو ہم نے اور اتنے سارے الہ بنا رکھے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جس میں ہمارا میری اپنی خواہشات ہی سب سے بڑا، جو میرا نفس ہے وہی سب سے بڑا الہ ہے۔ تو ان چیزوں کو غور کرنا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہے نا، یہ جو بارہ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، تو یہ آیت نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دی میری پیاری بہنوں۔ آج دنیا میں کتنا ڈپریشن ہے، ہمیں کتنی تھراپی کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی کبھار اپنا کیا کچھ نہیں ہم کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے، کتنی کتنی سلیپنگ پلز لے کر سونا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ نے تو یہ چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا راز بتا دیا کہ میرے بندو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تو کیوں نہیں حاصل کرتے ہم اسے؟ خیر، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ خالص کر دیں، آمین اللہم آمین۔ اور اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ جو دین سے جڑا ہوا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ آپ کا آپ کا جو ایمان ہے نا وہ تر و تازہ رہتا ہے، آپ کی کمپنی میٹر کرتی ہے ان چیزوں میں انشاءاللہ۔ آج ہم جن ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمہ اللہ علیہ، اور یہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی تھے، اور یہ بہت پہلے کے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جن تابعی کے بارے میں پڑھا تھا وہ تھے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ، اور وہ تابعی کے ہم نے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران پیدا ہوئے تھے، رائٹ؟ لیکن یہ جو تابعی ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پورا پورا شریک ہو رہے ہیں جہاد وغیرہ میں، یعنی کہ یہ ان سے بھی کئی دور پہلے کے تھے، یعنی کہ جس ٹائم پہ عامر بن عبداللہ تمیمی کی سارے کارنامے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس دور میں عطا بن ابی رباح پیدا ہوئے تھے، جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عامر، یعنی کہ عامر بن عبداللہ جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بڑے بلند مرتبہ تابعین میں سے تھے، سبحان اللہ، اور یہ بہت پہلے دور کے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کے عہد خلافت میں، عراق میں ایک شہر بصرہ جو آج بھی موجود ہے، وہ اس وقت آباد کیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ اب یاد رکھیے گا کہ بصرہ کب آباد کیا گیا تھا، حضرت عمر کے دور میں۔ اب جب یہ وہاں پر آباد کیا گیا تو اس کے آباد کرنے کا ایک پرپس تھا، وہ پرپس یہ تھا کہ اس کو ایک فوجی چھاونی بنایا جائے، یہاں پر مسلمانوں کی ٹریننگ کی جائے، اور یہاں سے جو قریب ایران کا علاقہ تھا اس کو وہاں پر اسلام پھیلانا تھا، اور اس کو اسلام کا مقصد تھا اس علاقے کو اپنے تسلط میں لانا۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، یہ 14 ہجری میں، ہم بہت پیچھے چلے گئے، 14 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ اس وقت اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ بصرہ آباد کیے جا رہے ہیں، یہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت بہت بڑے لیول پر ہونے والی، اس کو فوجی چھاونی بنایا جائے گا، اور جو جو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ یہاں پر آ جائے۔ تو ہوتا کیا کہ عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں سے میں دیکھتی ہوں کہ یہ عامر بن عبداللہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جو یہاں پر آئے تھے جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ اب جب یہ بصرہ آتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بصرہ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں۔ سبحان اللہ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو آباد کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، رائٹ؟ اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنے صحابہ کا خون شامل ہے، اور کتنے تابعین نے اپنی زندگیاں سرو کی ان چیزوں کو آباد کرنے کے لیے۔ جب ہم آج یہ چیزیں دیکھتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو ہم صرف دنیا کی انٹرٹینمنٹ تک رہ جاتے ہیں، ہماری سوچ جاتی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اور یہ جگہ ہمیں کیسے مل گئیں، یہ کن کی قربانیاں تھیں، یہ کون سے بہادر مسلمان تھے، یہ کون سی ماؤں کے بچے تھے جنہوں نے یہ سہولتیں آج کے دور میں ان کی وساست سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہا، سبحان اللہ۔ تو یہ بصرہ کی یہ تو بہت ہی پرانی تصویر ہے، اور لیکن یہ والی جو تصویر ہے یہ آج کی، اور آج بصرہ ایک بہت بڑا شہر ہے۔ بصرہ کی جو چھوٹی سی ویڈیو پہ آپ نے اور میں نے سیر اس لیے کی کیونکہ آج ہم بصرہ میں بہت کچھ دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ عامر بن عبداللہ کس صحابی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ یہ بارشیں ہوں، آندھی ہو، ہوائیں چلتی ہوں، دن ہو، رات ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، ہر وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے بصرہ میں۔ اور جب ابو موسیٰ اشعری کون صحابی ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ جو لوگ کوشچن اباؤٹ دا قرآن کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں بہت پرانے، دے شوڈ نو، اگر وہ نہیں ان کو پتہ تو پھر تو ان کے لیے جو نا ایک چھوٹی سی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ یار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں حضرت داؤد جیسی آواز سے نوازا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے جب ان سے علم حاصل کیا، علم سے اپنی جھولی بھر لی عامر بن عبداللہ نے، تو پھر انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اور وہ 3 حصے کون سے تھے؟ پہلا حصہ تو انہوں نے بصرہ کی مسجدوں میں جا جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو عبادت میں مصروف کیا، اور بہت لمبی لمبی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں میں زخم تک بن جاتے تھے کھڑے ہو کے، ان کا قیام بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ اور تیسرا جو ٹائم تھا، یہ انہوں نے اپنی زندگی جہاد میں لگا دی، جب جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا یہ اس ہر لشکر میں شامل ہوتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہاد کی بات کی جا رہی ہے تو میری پیاری بہنوں، جہاد میں ان کا ایک معمول تھا، وہ یہ تھا کہ جب وہ کسی جہاد میں جانے لگتے تھے تو وہاں پر نا ایک انسان کو ڈھونڈتے تھے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا، اور اسے کہتے تھے، اگر ان کو وہ انسان مل جاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ میں نے تم سے نا 3 باتیں کرنی ہیں، اگر تم مجھے اس کی اجازت دو گے اور اگر تم میری ان 3 باتوں پر راضی ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ اس لشکر میں رہوں گا، نہیں تو پھر میں لشکر میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گا جو میرے ساتھی کے طور پر میرے ساتھ سفر کرے گا۔ ظاہری بات ہے جہاد کے لشکر بہت بڑے بڑے ہوتے تھے اور گروپس کی شکل میں لوگ ٹریول کیا کرتے تھے، وہاں پر گاڑیاں تھوڑی ہوتی تھیں یا توپیں تھوڑی ہوتی تھیں، وہاں پر تو گھوڑوں پر، گدوں پر، اور جس کے پاس جو سواری ہوتی تھی، اونٹ ہے اور یا کچھ بھی ہے تو وہ اس پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ان کو اپنی مرضی کا کوئی انسان مل جاتا تھا تو وہ 3 باتیں کون سی پیش کرتے تھے؟ سبحان اللہ، غور کیجیے گا۔ کہتے تھے کہ یعنی کہ جب بھی اذان ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگا تو میں تمہارا مؤذن بنوں گا، یعنی کہ اذان میں ہی دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہاری خدمت کروں گا پورے سفر میں، سبحان اللہ، اپنی جان کی آفر کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، میں تمہاری خدمت کروں گا، اور کوئی بھی شخص، تم کیا کوئی دوسرا شخص دیکھنے والا بھی اس میں کوئی خلل اندازی نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق تم پر صرف بھی کروں گا، یعنی کہ جہاد کے لیے تو نکل رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، مؤذن بھی بنیں گے، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق لوگوں پر پیسہ بھی لگائیں گے، سبحان اللہ۔ اگر وہ ان باتوں کو مان لیتا تھا تو پھر عامر اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، ورنہ اس کو چھوڑ کر وہ لشکر میں کسی اور انسان کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں سوچ یہ رہی تھی کہ انسان تو ہر کوئی پیدا ہوا، ہم میں سے ہر کوئی انسان ہے، ٹھیک ہے، مگر انسان کی اصلیت کیا ہے وہ عامر بن عبداللہ سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اصل انسان وہ ہے جو انسانیت کا مطلب سمجھتا ہے، جو مقصد کے ساتھ جیتا ہے، جو اپنے اندر درد دل رکھتا ہے انسانیت کا، اور اپنے کردار کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے کردار کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کوٹیشن ہے بڑی پیاری، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آئی ریلی لائک اٹ، کہ ایوری ون از اے ہیومن بینگ بٹ فیو ٹرولی انڈرسٹینڈ دا میننگ آف بینگ ہیومن۔ ہیومن بینگ تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے ایٹیٹیوڈ یا ہمارے بیہیویئر ایسے ہیں کہ بینگ اے ہیومن ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو عامر بن عبداللہ انسان تو تھے، انسانیت کا حق بھی ادا کرنے کا پوری پوری انہوں نے کوشش کی، سبحان اللہ۔ جب ہم ان کی دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عبادت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سرو کر دیا تھا، یعنی کہ بہت وقت وہ اپنا عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، تو اس میں ایک بصرہ کا ہی باسی ہے جو ایک لشکر میں ان کے ساتھ تھا، سبحان اللہ، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ہم ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا، میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو گئے، اور عامر بن عبداللہ بھی اپنا اونٹ انہوں نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور انہوں نے ایک جنگل کی طرف جانا شروع کر دیا۔ تو میں اس وقت جاگ رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے پیچھا کرنا شروع کیا تو وہ بہت ہی گھنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب جب وہ گھنے جنگل کی طرف گئے اور میں چوری چوری ان کو دیکھ رہا تھا، دبے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے جائے نماز بچھایا اپنا اور اپنی عبادت کرنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب وہ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو کہتے کہ میں نے ساری رات ان کو دیکھتا رہا کہ ان کا قیام بہت ہی لمبا تھا، اور میں نے اتنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب سحری کا وقت ہونے لگتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت وہ چونکہ آدمی ساری رات سے ان کو دیکھ رہا تھا، وہ کبھی نیند میں گر رہا تھا، کبھی جاگ رہا تھا، کبھی گر رہا تھا، کبھی جاگ رہا تھا۔ اس دوران وہ دیکھتا ہے کہ عامر بن عبداللہ کچھ دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں بڑی پیاری ہیں میری بہنوں، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الہی تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ ساری دنیا بھی دے دی جائے اور پھر کوئی مجھ سے تیری رضا کی خاطر اس کا مطالبہ کرے، یعنی کہ اگر مجھے ساری دنیا مل گئی ہے اور اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ تیری ساری رضا کی خاطر، تو میں تیری رضا کو ترجیح دوں گا اور ساری دنیا میں مطالبہ کرنے والے کو دے دوں گا،
اور مجھے ذرا بھر بھی اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہوگی۔ اے رحم کرنے والے، مجھے سکون قلب عطا کر دے۔ الہی، میں نے تجھ سے ایسی محبت کی ہے جسے دنیا کی ہر مصیبت جھیلنی میرے لیے آسان ہو گئی ہے، اور تیرے ہر فیصلے کو برضا رغبت تسلیم کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ تیری سچی محبت کے ہوتے ہوئے مجھے دن رات میں آنے والے نشیب و فراز کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ دعائیں مانگتے مانگتے ایک دم عامر بن عبداللہ دعا کیا کرتے ہیں کہ الہی، میں نے تجھ سے 3 چیزیں مانگی تھیں، تو نے مجھے 2 عطا کر دی اور تیسری نہیں عطا کی۔ وہ تیسری چیز بھی تو مجھے عطا کر دے تاکہ میں اپنی منشا کے مطابق جی بھر کر تیری عبادت کیا کروں۔ یہ جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر اس آدمی پر پڑتی ہے، کیونکہ اب دن چڑھ رہا ہے نا، فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ساری رات مجھے یہاں پر دیکھتے رہے ہو؟ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں، میں تو آپ کو ساری رات سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ خدا را، اگر تم نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھنا، اللہ تمہاری اس بات پر حفاظت کرے گا۔ تو لہٰذا اب وہ انسان آگے سے جو ہمیں یہ کہانی بتا رہا ہے، اس نے ان کو بلیک میل کیا تھوڑا سا، کہ جو دعائیں کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے مانگی تھیں، اور 2 تو مل گئی اور تیسری نہیں ملی، اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے تو میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک عامر بن عبداللہ زندہ رہے، حیات رہے، اس انسان نے ان کا یہ راز کسی کو نہ بتایا، بلکہ ان کے جانے کے بعد پھر روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے، تاریخ میں روایات میں، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا، اب وہ مجبور ہو گئے کہ ظاہر بات ہے وہ اپنا یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں ساری ساری رات جا کر ایسے عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ دین کو تباہ و برباد کرنے کا جو خطرہ تھا وہ مجھے عورتوں سے لگتا تھا، یہ ان کا ایک خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے یہ التجا کی کہ میرے دل سے عورتوں کی محبت نکال دیں، تو اللہ نے میری دعا قبول کی۔ اب میری یہ حالت ہے کہ عورت اور دوار کو دیکھنا میرے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی دوسری یہ التجا تھی کہ یا اللہ، میرے میں ایک ایسی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دے کہ میں تیرے علاوہ نہ کسی اور سے نہ ڈروں۔ اور ایسا ہی ہوا، یہی وجہ کہ میں راتوں میں اٹھ کے گھنے جنگلوں میں جا کر بھی عبادت کر لیتا ہوں، تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ یا اللہ، تو میری نیند ختم کر دے، سبحان اللہ، تو میری نیند ختم کر دے، میں رات دن اللہ کی عبادت میں گزار سکوں۔ لیکن میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، مجھے نیند آ جاتی ہے، حالانکہ وہ ساری رات سے آلریڈی عبادت کر رہے تھے۔ میری پیاری بہنوں، یہ اسلام میں چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم رات میں آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو، ٹھیک ہے، میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن یہ تابعی، یہ جو جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی زندگی کا ایک سٹائل تھا۔ ڈیفینیٹلی جب وہ ساری رات میں جاگ رہے ہیں تو دن میں کسی نہ کسی حصے میں تو وہ سوتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دن میں بھی جاگ رہے ہیں رات میں بھی جاگ رہے ہیں، تو آرام کا انہوں نے کوئی اور طریقہ اپنا بنایا ہوگا۔ لیکن وہ تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عبادت کرنا پسند فرماتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی پیاری کسی نے بات کی کہ اگر نجات مل گئی تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر پکڑا گیا تو یہ میری کوئی کوتاہی ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی یہ چیز بتاتی کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ نیکیاں کر کے تسلی سے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تو خیر، اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے جو یہ ساری بات ہے؟ اللہ سے جب ہم میں سے کوئی، یہاں پر بھی تھوڑی سی یہ مسٹیک ہوئی ہے، خیر چلیں، خیر، جب اللہ سے ہم نے کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے نا، تو نفلی عبادت تو دور کی بات، ہم فرض عبادت بھی تب جا کے کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم نے اپنی اللہ سے نا کوئی مراد پوری کروانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو آج سے جو آپ نے لیسن لینا نا، وہ یہ ہے کہ کبھی کچھ مانگے بغیر بھی، کچھ نہیں مانگنا دنیا کا، اللہ مجھے سے تیری رضا چاہیے، اور یہ 2 نفل میں پڑھ بھی اسی لیے رہی ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں، میں تیری رضا کی مطلوب ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کبھی اس نیت کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے جھکیں اور اس چیز کو پھر محسوس کریں کہ ایسی عبادت کا پھر کیا مزہ ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت پیارا ریمائنڈر ہے کہ جیسے وہ یہاں پر جتنی انہوں نے ساری رات عبادت کی، اور آخر میں جب ہم ان کی دعائیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آخرت کے دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں صرف۔ اور ہم تو اتنی ساری عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنے 100 نفل بھی پڑھ لیے تھے، میں نے اتنی یاسینیں بھی پڑھا دی تھیں، میں نے اتنی آیت کریمہ بھی پڑھا دی تھی، ابھی تک جاب نہیں مل رہی مجھے۔ سبحان اللہ، مقصد اس کے اندر ہمارے مقصد چھپے ہوئے ہیں نا، کہ ہم نے اللہ کی عبادتیں کرنی اس لیے ہیں، ہم نے اللہ کا ذکر، ہم نے تسبیحیں کرنی اس لیے ہیں کہ فلاں میرا کام ہو جائے، فلاں میرا کام ہو جائے، فلاں میرا کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کوئی آن لائن ڈلیوری تو نہیں چل رہی کہ ہم کچھ کریں گے تو اللہ ہمارا کام کرتا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں اور اپنی نیتیں نا، آج آپ نے خالص کرنی ہے۔ یہ آج کے لیسن میں آپ کو بار بار ریمائنڈر ملے گا عامر بن عبداللہ کی عبادات سے ہمیں۔
تو ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ 7 لوگوں میں سے ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یعنی کہ قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. وہ کون ہے؟ جو راتوں میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ایک وہ انسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان 7 لوگوں میں سے شامل کر دے تاکہ ہم وہ جو تپتا دن ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ دے. آمین اللہم آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ 14 ہجری میں جا رہے ہیں اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کا یہ دور خلافت چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا ہسٹری کا یو ٹرن ہوا تھا. جنگ قادسیہ ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کے بارے میں اگر پڑھا تھا تو زیادہ نہیں لیکن ایٹ لیسٹ اس کی ہائی لائٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جنگ قادسیہ وہ جنگ ہے جس کی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر کر چکے تھے. اگر آپ کو یاد ہو جب ایک پتھر صحابہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر 3 مرتبہ چوٹ ماری تھی اور تینوں مرتبہ مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی. ان میں سے ایک خوشخبری یہی تھی کہ تم ایران کے محلات کو فتح کرو گے. تو اس کی پریڈکشن ہمیں غزوہ احزاب کے موقع پر مل چکی تھی. دیکھیں غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 14 ہجری میں جا کے جنگ قادسیہ کا واقعہ آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن ڈیفینیٹلی سچ ثابت ہونی ہی تھی اور وہ ہوئی. جنگ قادسیہ کے بارے میں جب میں دیکھتی ہوں تو جنگ قادسیہ یا قادسیہ کی لڑائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی اور اس کے جو قیادت کی تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی تھی رضی اللہ عنہ. اور ایران کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران یا فارس کا جو اس ٹائم سے سردار تھا وہ رستم تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی تھی اور ایران کے جو ایران ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. جب اس کی ہائی لائٹس ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کے دور میں ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں جو یہ تابعی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں عامر بن عبداللہ، وہ اس جنگ کا ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جس ہستی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وہ انہوں نے کتنے جو عظیم جو صحابہ تھے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے. تو یہ کتنی عظیم ہستی ہیں ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو ہم ان کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. کوئی بات نہیں، کلاس ہے اس کے بعد ریکارڈنگ آئے گی، ریکارڈنگ سن لیں گے. ریکارڈنگ آج بھی نہیں سنی گی کل سن لیں گے، کل نہیں سنی گی اگلی کے ساتھ سن لیں گے. ایسے کرتے کرتے ہم اپنے علم کو ہی کیوں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. خیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. یہ کب کا واقعہ تھا؟ یہ احد کا واقعہ تھا، رائٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا تھا کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یہ وہ صحابی ہیں جو یہ قیادت کر رہے ہیں جنگ قادسیہ کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اسلام کا جھنڈا حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبینا تھے جن کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ عبسہ میں بھی آیات نازل ہوئیں. اور یہ نبینا صحابی تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے اور مدینہ میں مصعب بن عمیر کے ساتھ بھی گئے تھے تبلیغ کے لیے. اور یہاں پر یہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور نبینا تھے، ساری زندگی نبینا رہے لیکن جہاد میں حصہ لے رہے ہیں اور اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے، سبحان اللہ. اور پھر آخر میں اس جنگ میں یہ شہید ہو جاتے ہیں. خیر، یہ اس جنگ کی ہائی لائٹس ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جس جنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا معاملہ تھا. یا جس تابعی کے بارے میں پڑھا انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے اچھا جنگ قادسیہ میں عامر بن عبداللہ کا کردار تو آپ بتا رہے ہیں، تو جنگ قادسیہ کیا تھی؟ تو اس وجہ سے میں نے کوشش کیا کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹس بتا دوں. جنگ قادسیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ کا کردار کیا ہے. جب جنگ ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے اور یہ جنگ کہیں پر آتا ہے 3 دن رہی، کہیں پر آتا ہے 4 دن رہی، 4 دن بھی ہو یا 3 دن بھی ہو تو ڈیوریشن بہت ہی کم ہے. اس میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 30,000 تھا اور جب ہم دوسری طرف ایران کا لشکر دیکھتے ہیں تو وہ 60 سے 1 لاکھ تک آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ تھے، سبحان اللہ. لیکن مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اور یہ اسلام کی ہسٹری میں اسلام کی گروتھ کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا. یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال غنیمت ہوتا ہے تو سعد بن ابی وقاص ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اور وہ سارا مال غنیمت جو ان کو ملا ہوتا ہے، کیونکہ ایران کے بہت بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں اور وہاں کی بادشاہت اور وہ سب کچھ ان کو جو ملتا ہے اور ایک جگہ پر جب اکٹھا کیا جا رہا ہے لا کر، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور بڑا ہی کوئی سادہ سے لباس میں اور بڑا ہی کوئی سادہ سا انسان لگ رہا ہے. وہ اندر آیا اور اس نے ایک مٹکا سا پکڑا ہوا ہے
اور بڑا سا برتن ہے اور بڑا ہی حسین وہ خوبصورت برتن ہے، اور وہ لا کر ادھر رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں سے ملا ہے، تو میں نے جنگ میں حصہ لیا ہوا تھا اور میں یہ جو مجھے ملا میں نے یہاں پر لا کے رکھ دیا۔ تو لوگوں کو تھوڑا سا ان پہ شک ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کیسے ہو سکتے کہ میں اس میں سے کچھ لوں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ سارے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا یہ برتن جو مٹکا میں تمہارے پاس لے آؤں، اور ایران کے بادشاہوں کی ملکیت میں ساری دولت میرے نزدیک ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ایک کٹا ہوا ناخن کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ رائٹ؟ اگر ہم اپنے جسم سے، اگر ہم بال تو اگر اتاریں تو آج کل تو پھر بھی وہ ویگز وغیرہ چلتی ہیں نا، تو وہ کہیں بال پھر بھی کہیں کام آ جائے شاید کسی کے کٹے ہوئے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کٹا ہوا ناخن کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میرے سامنے ہے اس ٹائم، اس سب کی اوقات میرے سامنے کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ ایمان کیسے مل جاتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اچھا، جب یہ کہنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جب واپس جانے لگتے ہیں تو پھر سعد بن ابی وقاص ایک آدمی کو بھجواتے ہیں کہ پتہ کرو یہ کون تھا، کیونکہ وہ اپنا نام بتانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں اپنی تعریفیں نہیں کروانا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی اچھا کام کر لینا تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، اور اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے نا تو ہم کچھ نہ کچھ الفاظ، کوئی نہ کوئی جملے ایسے نکالتے رہتے ہیں منہ سے کہ شاید دوسرا میری باتوں کی تعریف کر ہی لے کسی نہ کسی طرح۔ ہم تعریفوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، سبحان اللہ! اور وہ یہاں پر اپنا نام نہیں بتا رہے صرف اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں گے اور مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ تعریف ساری میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھجواتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بصرہ کے بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ اپنے زہد کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ سبحان اللہ! تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عامر بن عبداللہ تمیمی ہے، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو خیر، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب نہ دیکھیں ہم زندگی میں بہت اچھے اچھے کام اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اچھے کام نہ کر رہے ہوں، لیکن کبھی آپ زندگی میں بہت اچھے بھی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت برے بھی ہوتے ہیں تو somehow آپ کو لوگوں سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اگر آپ دین کی راہ پر بھی چل جاتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو somehow ہم زندگی میں فیل کرتے ہیں کہ میں بہت اچھی بھی بن جاؤں تب بھی میں بری ہوں، میں بہت بری بھی بن جاؤں تو میں تب بھی بری ہوں۔ تو اسی آڑ میں بہت سارے لوگ پھر سچ میں برے بھی بن جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے تو برا سمجھتے ہی ہو تو میں برا بن کے دکھاؤں گی اب۔ نہیں، ہم علم والے لوگ ہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی غلط ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے تو ہم نے اچھے ہی رہنا ہے، اور یہ واقعہ اس چیز کا ثبوت دے گا ہمیں۔ عامر بن عبداللہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا ایک ذمی کو بصرہ میں گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، اور چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، وہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہاں پر وہ ٹیکس دے کر رہ رہے تھے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کہ یہ کیا معاملہ یہاں پر چل رہا ہے، تو ذمی نے بتایا کہ یہ مجھے فلاں آدمی کا باغ صاف کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں تم اپنا ٹیکس نہیں ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں ٹیکس دیتا ہوں، تو یہ مجھے فری میں یہ کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے پولیس والے سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ یہ کام اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہا، اگر یہ ٹیکس اپنا دیتا ہے تو تم اسے زبردستی نہیں کروا سکتے۔ خیر، وہ نہیں مانتا اور وہ آدمی کو نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ یہ اس وقت بہت ینگ تھے اور پھر بہادر بھی تھے ماشاءاللہ، جہاد میں حصہ لینے والے ایک مجاہد تھے، تو خیر یہ کسی طریقے سے اس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو حق بات کرنے والا ہوتا ہے نا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، اس سے ہماری کمیونٹیز، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے برداشت کرتی ہیں، یہاں تو کرتی ہی نہیں ہیں۔ کمیونٹیز کے آپ کے گھر والوں کے لیے آپ ایک بوجھل بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو روک رہے ہوتے ہیں ہر اچھے برے سے۔ لیکن قرآن سے جڑنے کے بعد میری پیاری بہن آپ کو یہ حکمت آنی چاہیے کہ آپ نے کب کس وقت کس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ ہم ہر وقت ہر ایک کے ساتھ نہیں یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چونکہ انہوں نے ایک برے کام سے روکا تھا، اور اسلامی شریعت میں ایک رول ہے کہ آپ اگر ذمی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے تو آپ اس سے کسی بھی طرح کا ایکسٹرا کام نہیں کوئی لے سکتے، رائٹ؟ تو لوگوں کو جب لگا کہ یہ تو ہماری چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ روک ٹوک کرنا شروع ہو گئی ہیں عامر بن عبداللہ، تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے ان پر کچھ الزامات لگائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ الزامات کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے شادی نہیں کی، اور دوسری بات یہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ اگر یہ مسلمان ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں تو شادی کیوں نہیں کی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ گوشت نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ حکمرانوں سے کتراتے ہیں۔
اب اگلے دن جو پتہ چلتا ہے وہاں پر، تو پھر جو ہے نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور یہ اس وقت سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کے پاس ایک لیٹر جاتا ہے مدینہ میں کہ عامر بن عبداللہ کے خلاف لوگوں نے یہ سارے کوشچنز اٹھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک لوگوں کو بٹائیں اور ان کی جماعت بٹھائیں اور پھر ان سے ان کے سوالات کے جوابات لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب پوچھنے پر بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ نکاح جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میرا ایک دل ہے اور میں کہتا ہوں کہ صرف ایک اللہ ہی کے ساتھ میری لو لگائی جائے اور اس دل میں صرف اور صرف میرا اللہ ہی غالب آئے۔ تو یہ ایک ان کی سوچ تھی، اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ ہمارے ہاں بہت یہ ایک مت سی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا اس کا نکاح قبول نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ ہم بہت سارے اسکالرس کو دیکھتے ہیں، امام بخاری کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، امام ابن تیمیہ کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک سنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شادی نہیں کرتا ہم اس پہ کفر کا کوئی فتویٰ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ دوسرا جو ان پر بات لگائی گئی، انہیں کہتے گوشت نہیں کھاتے، دودھ وغیرہ نہیں پیتے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مشرکین ہیں اور وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، تو میں اس وجہ سے ان سے گوشت لے کر نہیں کھا سکتا۔ لیکن ہاں اگر کوئی مسلمان، دو مسلمان اس چیز پر گواہی دے دیں کہ یہ گوشت حلال ہے تو میں ضرور کھا لیتا ہوں، یا اگر مجھے کوئی اور آفر کر دے تو میں اس کو ضرور بخوشی کھاتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ اب حکمرانوں کی مجلس میں جانے سے کیوں کتراتے ہیں، تو انہوں نے ان کا یہ جواب تھا کہ اگر میں کسی حکمران کی مجلس میں جاؤں گا تو اپنی ضرورت لے کر جاؤں گا ڈیفینیٹلی، اگر وہ میری کبھی ضرورت پوری کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کل کو مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا، اور حکمرانوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ناجائز چیزیں بھی ماننی پڑتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے نا، تو میں اس وجہ سے اس چیز سے کتراتا ہوں۔ تو خیر ان کے ان سوالات کے جوابات کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں ایک فتور آ گیا ہوتا ہے ان کے بارے میں، تو وہ اس کو ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ابھی بھی ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ نا چیز موٹیویشن دیتی ہے ہمیں، ہم زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کی مخالفت کے ساتھ ہم نے اس کو روک نہیں دینا ہوتا، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی مخالفت کے ساتھ اپنے کام کو روک دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے ساتھ خالص نہیں تھے، رائٹ، ہم اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے۔ اگر ہم ہمارا مشن کوئی دین کے کام کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے، تو لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اس میں پھر جتنے مرضی اتار چڑھاؤ آئیں، لوگوں کی جتنی مرضی اختلافات آئیں، ہمیں ہمارا کام نہیں رکنا چاہیے۔ تو خیر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ انہوں نے ان کے بعض شکوک کا انہوں نے ازالہ بھی کر دیا، انہوں نے ساری ان کو ڈیٹیلز بھی بتا دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی جلا وطنی کا ایک حادثہ ہوتا ہے ان کے ساتھ زندگی میں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاملات بصرہ میں بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگ آپ کے بہت خلاف ہو گئے ہیں، ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ کو میں شام بھیج رہا ہوں، اب وہاں پر اپنی زندگی کے آخری دن گزار دیں۔ اس وقت شام میں، جو اس وقت کا جو شام تھا نا، آج تو ہم صرف سیریا کو شام کہتے ہیں، رائٹ، لیکن جو اس وقت اور جو قرآن میں بھی جو شام کا ذکر آتا ہے نا، تو اس میں اور بھی بہت سارے علاقے شامل تھے، جیسے فلسطین، اردن، لبنان اور آج کا سیریا بھی اس میں شامل تھا، اور شمالی عراق کے کچھ علاقے شامل تھے، جنوبی ترکی کے کچھ علاقے شامل تھے، تو اس سارے علاقے کو ملا کر اس وقت شام کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو شام بھیج دیتا ہوں، ان سے کہا گیا اور آپ وہاں پر رہیں۔ اس وقت شام کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے، جن کی والدہ کے بارے میں اور جن کی فیملی کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ ہند بنت عتبہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہا تھا کہ میں اس کو صرف اپنے علاقے کا نہیں، میں اسے پوری دنیا کا حکمران بنانا چاہتی ہوں، تو وہ ماں کا ویژن تھا، اور بیٹا دیکھے کہاں پر جا کر مدینہ سے نکل کے حکمرانی کر رہا، سبحان اللہ۔ خیر جلا وطنی کا جو ان کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اس میں بہت پریشانی کا معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جب یہ جانے لگتے ہیں، وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، تو جو آپ کے بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہوتے ہیں، اور جو میجورٹی آپ کے خلاف ہو گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا اپنی خوشی میں مگن ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جیسا چاہتے تھے ویسا ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب نکلنے لگتے ہیں وہاں سے بصرہ سے، تو بلند آواز میں دعا کرتے ہیں اپنے دشمن کے لیے، کہتے ہیں الہی جس کسی نے مجھ پر الزام لگائے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا، جو مجھے میرے شہر سے نکالنے کا سبب بنائے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کا باعث بنائے، اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے، اسے دین اور دنیا میں عافیت عطا کرنا، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت، احسان اور معافی کی چادر کے پردے میں ڈھانپ لینا، بلا شبہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔
سبحان اللہ، ان کی مال کے لیے، ان کی اولاد کے لیے ترقی کی دعائیں کی، ان کی تندرستی کے لیے دعائیں کی، ان کی عمر بڑھانے کے لیے دعائیں کی. یہ دشمن کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں جب ان کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے. رائٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جب انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، تو وہ لمحات یقینی طور پر جذباتی تھے اور آزمائش والے تھے. لیکن جہاں تک ہو سکا ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے انہوں نے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی ذات کی اتنی لمبی لمبی صفائیاں اور وضاحتیں نہیں کی انہوں نے، اور نہ ہی اس چیز میں اپنے آپ کو الجھانے کی انہوں نے کوشش کی. اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ نکل گئے اور بس اپنے کام کو جاری رکھا. اور ایک علم والے انسان کا یہی معاملہ ہونا چاہیے. آپ ایک لمحے تک وقت کو جو حالات ہوتے ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت کسی کو، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، جہاں پر امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، ہم نے دیکھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب زندگی کے ان کے آخری ایام ہوتے ہیں اور یہ کچھ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ان کا پتہ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو زندگی بھر اتنے اہم اہم کام کرتے رہے، دین کا اتنا کام کیا، اتنے کارنامے انجام دیا آپ نے جہاد کے میدان میں، اور تو علم، قرآن کا علم لوگوں تک پہنچایا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہ تو دنیا کا لالچ ہے اور نہ موت سے گھبراہٹ. میں روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے. میں اسی نشیب و فراز اور کشمکش میں مبتلا ہوں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں کس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ اب دیکھیں، ہم اس دنیا میں کتنی کی دیر بھی جی لیں گے، آخر میں ہم نے جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. رائٹ. اس چیز کا ہم سب کو یقین ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم قبر میں کتنی دیر تک سٹے کرتے ہیں. رائٹ. اب زندگی اس دنیا میں ہو سکتا ہے ہم 70 سال جی لیں، 80 سال جی لیں، بڑی حد لگائیں تو ہم 100 سال جی لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کتنے سال اور جی لیں گے. لیکن اب تو پتہ ہے کہ چلو اتنے سال پھر بھی جی لیں گے، لیکن جو قبر کی زندگی ہے اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ قبر کی زندگی، جو برزخ کی زندگی ہے، اس میں کتنے سالوں سال اکیلے پڑے رہنا ہے اور مٹی کے نیچے دبے ہوئے. تو اس سفر کے لیے ہم نے اپنا لگج تیار کیا کہ نہیں کیا؟ پریشانی اس بات کی ہے، یہ کویسچن مارک ہے بہت بڑا ہم لوگوں کے اوپر، کہ اس سفر کے لیے، اس جرنی کے لیے میں نے اور آپ نے اپنا زیادہ راہ تیار کیا کہ نہیں کیا. آج اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچنا ہے اس چیز کو، جس میں آپ بالکل اکیلے ہوں، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، اور اپنی ذات سے یہ سوال کرنا ہے. جتنے بھی آپ کے سامنے یہ سٹوریز لائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری ان کی زندگی سے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے واقعات میں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی آپ کے لیے، اور جن جن کتابوں سے لیے گئے وہ کتابوں کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب ہستیوں کے لیے جنت الفردوس میں بہترین مرتبے اور درجات بلند کر دے. آمین. اور ہمیں ان لوگوں جیسے کام کرنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان بھی ایسے ہی مضبوط کر دے. آمین اللہم آمین. ریفلیکشن ٹائم ہے میری پیاری بہنوں. جب ہم نے دیکھا کہ یہ جب عبادت کر رہے ہیں اتنی، اور نفل عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آج سے آپ نے اپنی اس پریکٹس کو لانا ہے، اس چیز کو اپنی پریکٹس میں لانا ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا، تو نماز کے فوراً بعد نا اپنے جائے نماز کو سمیٹنے کی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی عربی میں مسنون یا قرآنی دعائیں یاد ہے نا اگر آپ کو، تو وہ نماز میں آپ تشہد کے بعد مانگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. سنتوں میں مانگیں، نفلوں میں مانگیں، نوافل میں تو آپ سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہ دعائیں مانگیں. اگر آپ کو نہیں آتی عربی میں، تو آپ، چونکہ نماز خود بھی ایک دعا کا ہی نام ہے، آپ اس میں پوری نماز میں آپ اللہ سے دعائیں ہی مناجات ہی مانگ رہے ہیں اپنی، لیکن آپ نماز اگر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹائم دیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ. اس میں آپ نے اس چیز کو اپنی پریکٹس میں لانا ہے کہ کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ نے دعائیں مانگنی ہے، تسلی سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آج سے دعا میں یہ دعا شامل کرنی ہے کہ اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، مجھ سے ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن تو مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا. مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیرا ساتھ چاہیے، مجھے ساری دنیا چھوڑ دے لیکن اللہ تو مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کا ساتھ ایسے مانگا کریں دعاؤں میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں حق گوئی اور جرت تھی.
سچ کہنے کی ان میں جرت پائی جاتی تھی ماشاءاللہ سے. جب پوری کمیونٹی میں وہ جو پولیس والا ہے وہ آدمی ذمے پر جب ظلم ڈھا رہا ہے، کسی اور نے تو ان کو نہ روکا، لیکن عامر بن عبداللہ ہی کیوں ان کو روک رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس تھا. جب ہم حق پر ہوتے ہیں نا تو ساری دنیا بے شک ایک طرف ہو جائے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، وہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ وہ کام کریں. مثال کے طور پر اگر میں کسی شادی پر کسی پارٹی میں جا رہی ہوں اور وہاں پر سب لوگ بہت پیارے پیارے تیار ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے ابائے میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، اور میں اگر ان سب میں الگ دکھ بھی رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، وہ اللہ کی رضا کے لیے. بہت مرتبہ ہم کوئی حق کام، حق بات اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پر لوگوں کا، رشتوں کا، کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے. ہم اپنے بہت سارے دوستوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بات غلط کی جا رہی ہے کسی کے بارے میں، لیکن ہم اس کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ہمارے سامنے کسی دوسرے بندے کی غلط بات کی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں ذاتی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے وہ بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں اس وقت صرف جو میرے سامنے جو غلط بات کر رہا ہے میں صرف اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ معاملات، یہ ان عادتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، جہاں پر جو حق بات ہے وہ کہنی ہے، وہ کرنی ہے. تو یہ جو ہم پیئر پریشر لینا شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن جو صحابہ، صحابیت اور تابعین ہے نا، یہ ہستیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے کیسے سٹینڈ لینا ہے. چاہے ہماری پوری کمیونٹی کوئی غلط کام کر رہی ہے، لیکن اگر ہم اکیلے ہیں اور اگر ہمارا اکیلا یا مختلف ہونا اس چیز سے ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، یا میں کسی کے ساتھ کائنڈ ہوں، یا میں اللہ کی تابع دار ہوں، تو اگر مختلف ہونا اس کو کہا جاتا ہے تو وائی ناٹ، پھر ہم نے گھبرانا نہیں ہے مختلف ہونے سے. تو لوگوں کے دباؤ سے بچنا ہے ہم نے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے لوگوں کے دباؤ سے نکلنا پڑتا ہے میری بہنوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب انہوں نے سچ بولا عامر بن عبداللہ نے، تو آج ان کا نام سب کو یاد ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کا نام آج سب کو یاد ہے. وہ پولیس والے کا نام تو کسی کو بھی یاد نہیں جس نے ذمہ پر ظلم اٹھایا تھا، حالانکہ اس وقت وہ اپنی جگہ پر رہ رہا ہے، اس نے اپنی بات منوا لی، لوگوں کو اپنے پورا طرح سے اس نے ہینڈل کر کے اپنے چنگل میں اس کو لے لیا لوگوں کو، اور اس نے عامر بن عبداللہ کو وہاں سے نکلوا دیا. لیکن وہ پولیس والا کا نام صرف ہمیں روایت میں ایسے ہی ملتا ہے کیونکہ وہ پولیس والا تھا، اس کا تو نام تک دنیا کو یاد نہیں. اور یہ واقعہ جو 1415 ہجری میں ہو رہے ہیں، اور یہ ہم آج پڑھ رہے ہیں کتنے سالوں بعد، آلموسٹ آفٹر 1400 ایئرس، تو آج بھی عامر بن عبداللہ کا نام زندہ ہے. کیوں؟ ان کے سچائی کی وجہ سے. اکثر کہتے ہیں نا کہ ہماری نسل بیٹے کی نسل بڑھے گی، بچہ ہوگا، اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کا نام زندہ رہے گا. میں حیران ہوتی ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ان لوگوں نے تو شادیاں بھی نہیں کی تھیں، ان کے نام آج تک کیسے زندہ ہیں؟ تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. سخاوت اور احسار میں ہم دیکھیں ہیں کہ جب یہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ہم لوگ تو اگر کوئی ایک کام نیک کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بس پھر ہماری بس ہو جاتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بہت ہے تو کوئی بات نہیں، لائک میں نے ابھی 1 گھنٹے کی کلاس لی ہے، اس کے بعد اگر میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی اس طرح ایسا ویسا کام کر بھی لوں جو میرے اللہ کو اگر نعوذ باللہ پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے اتنی بڑی نیکی بھی تو ابھی کی ہے نا، دین سکھایا، سیکھا، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا وہ نیکیاں کر کے تسلی سے نہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جہاد کے لیے تو نکل رہے تھے، تو اب جہاد سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کا رجحان اب بھی اور نیکیوں کی طرف ہے. لوگوں کو سکون دینا ہے، لوگوں پر اپنی سخاوت کرنی ہے، لوگوں پر پیسہ لگانا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مؤذن بننا ہے. سبحان اللہ. تو جو مومن ہوتے ہیں نا، نیک کاموں میں آپ نے ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے. اس سیریز کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یقین جانے جب میں نے سٹارٹ کیا مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ ایسی اتنی جگہوں پر گرو کرے گی، کہ ماشاءاللہ اب پاکستان میں ڈفرینٹ سٹیز میں گروپس بنائے گئے اور پھر اس کو لیڈ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ منڈے سے پراپر کورس کے طور پر جس میں ٹیسٹ لیے جائیں گے اور پراپر کورس کے طور پر اس کو پڑھایا جائے گا. مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا ایسے ہوگا. تو یہ صرف میرے اکیلے کی وجہ سے نہیں ہے، میں اکیلے کچھ بھی نہیں ہوں. سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے، پھر یہ اللہ کی بہت بڑی اللہ کا فضل اور نعمت آپ پر ہوتی ہے. اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے پیارے پیارے لوگوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، جو اپنی مرضی سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ سفر ایسا چلا ہے کہ اس کے اندر ماشاءاللہ مسافر ملتے جا رہے ہیں اور یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے. آپ سب بھی دعا گو رہیے گا کہ یہ ہمیشہ کارواں ایسے بڑھتا جائے اور یہ کبھی نہ رکے اور یہ سفر ہمیشہ ایسے چلتا رہے. آمین اللہم آمین. تو نیکی کے کاموں میں ہم نے ایک دوسرے کا یہ سپورٹیو ہونا ہے،
ٹھیک ہے. تو جیسے یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ عطا بن ابی عامر بن عبداللہ جیسے میٹھے الفاظ کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا مؤذن بنوں گا، میں تم پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کروں گا. تو سبحان اللہ، مدد صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کبھی کبھی آپ کے جو نرم الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ کا بہترین اخلاق ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے سہارا بن جاتا ہے. تو اچھے اخلاق اور نرم الفاظ ہمیشہ دلوں کو جیتنے میں مدد دیتے ہیں میری پیاری بہنوں، اور ان کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کو یہ کہیں جا کے کسی برانڈ سے خریدنے نہیں پڑتے ہیں. یہ آپ نے اپنے اندر سے اپنی زبان پر لانے کے لیے نا صرف ایک حوصلہ لانا ہے، ایک کریج ہونا چاہیے آپ میں، کہ اگر آپ کسی کی ویسے فائنینشلی یا کسی کی ہاتھوں سے ویسے اپنی فزیکلی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ ہی کسی کی مدد کر دیں. صبر اور استقامت ان کی لاجواب تھی کہ سبحان اللہ، جب اپنے جگہ سے نکالا جا رہا ہے اس وقت بھی دشمن کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے اخلاقیات پر کام کرنا ہے. اور کس لیے کرنا ہے؟ لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واہ بھائی واہ، وہ اس کا تو اخلاق بہت اچھا ہے. لوگوں کی تعریفوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ اس پر ورک کرتے جائیں گے. کبھی ہمارا اخلاق ایوریج پر آئے گا، پور پر کبھی تھا، ایوریج پر آیا، کبھی انشاءاللہ گڈ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ایکسیلنسی پر بھی چلا جائے گا انشاءاللہ. آمین اللہم آمین. آخرت کی فکر ہم نے دیکھا کہ مومن نیکیاں کر کے تسلی سے نہیں بیٹھتے. جب آخرت کی ان کو فکر ہے، اور جب یہ بالکل بیمار ہو گئے اور دنیا سے جانے والے ہیں، اس وقت بھی ان کو یہ ٹینشن ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا کہ میرا آخرت کا جو برزخ کا جو سفر ہے وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کے لیے میں نے زیادہ راہ اکٹھا کیا ہوا ہے کہ نہیں. اس وقت بھی یہ ٹینشن ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے، دیکھیں یہ دنیا ہے، اس میں جتنا جینا ہے اتنی ہی ٹینشن لگائیں. ایک گراف بنائے گا آج، تو ایک طرف دنیا میں جینے کا بنائے گا اور ایک طرف برزخ کی زندگی کا اور آخرت کا. تو دیکھے گا کس کا گراف سب سے چھوٹا ہے. تو دنیا کا گراف سب سے چھوٹا ہے، تو اس کی ٹینشنز بھی سب سے کم ہونی چاہیے. جہاں پر ہم نے جتنا زیادہ رہنا ہے اس کی ٹینشن اتنی زیادہ ہونی چاہیے. تو اس دنیا میں ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اتنی تھوڑی دیر کے لیے کہ جب انسان کو جگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں ایک دن یا ایک دن کو کچھ حصہ ٹھہر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب آخرت میں یہاں اس سے پہلے جو برزخ کی زندگی ہے، اس میں جب اتنے سال اکیلے رہنا ہے، وہاں پر کوئی شوہر، بیٹا، بھائی، بیٹی، کوئی بھی آپ کو کندھے پر سر رکھ کے رونے کے لیے جگہ نہیں دے گا. وہاں پر آپ اکیلے ہوں گے، سب کچھ اکیلے سہنا ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے لسٹ بنانی ہے، اس کے لیے پراپر لسٹ بنائیے گا کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے جو قبر میں میرے لیے بہترین زیادہ راہ کے طور پر سامنے آئے گا انشاءاللہ. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے علم کو ہمارے عمل میں لے آئے. آپ سب کا آنا یہاں پر قبول و منظور فرما لے. اور آپ سب ان کو بہت شوق سے سن رہے ہو، بہت پیارے پیارے ہوم ورک کر رہے ہو. آگے بہت سارے لوگ جو بھی آپ میں سے ایک ایک کلک کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی آپ میں سے اس علم کو آگے شیئر کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس علم کو اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ، نئے پیشن کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ملوائے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.